اتنی بھی کیا جلدی ہے اشال شاہ؟ ناظر شاہ نے اسے زج کرنا چاہا جس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ تم یہاں سے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھام کر باہر چلو گی اور کہو گی کہ تم اپنی مرضی سے یہاں ہو اور بہت خوش ہو اپنے اس پیارے شوہر کے ساتھ۔ وہ اب اس کی گردن پہ پڑے اس نشان پر انگلی پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا جو کہ پہلے سے قدرے ہلکا ہو چکا تھا، میں پاگل نہیں ہوں جو ایسا کروں، میں انہیں سب سچ بتا دوں گی۔ ناظر شاہ نے اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو گی تم، کیونکہ اگر تم سچ بتا بھی دو تو کوئی ثبوت نہیں تمہارے پاس، آخرکار تم زندہ اور سلامت ہو۔ دوسری بات، مجھے ضمانت میں صرف 2 گھنٹے لگیں گے اور اگلی بار میں تمہارے ساتھ اتنا نرم رویہ نہیں رکھوں گا۔ اور تیسری بات، اس نے اشال کے بعد مزید کھینچے جس سے وہ پیچھے کو دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ تم تو جان سے جاؤ گی ہی، لیکن اس وقت تمہاری وہ پیاری دوست میرے آدمیوں کے نشانے پر ہے۔ ادھر تم نے کچھ غلط کہا اور ادھر وہ تمہاری وجہ سے اپنی جان سے جائے گی۔ اشال کو فوراً ہی حورین کا معصوم چہرہ دکھنے لگا۔ نہیں، اس میں اسے مت کھینچو، اگر تم ویسا کرو گی جیسا میں نے کہا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا، اور اشال تم اس گھر سے باہر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ قیدخانہ ہی تمہاری جان کا امین ہے۔ وہ نہ جانے اسے اپنی باتوں اور نظروں سے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اشال کو خود سے زیادہ حورین کی فکر تھی۔ میں ویسا ہی کروں گی جیسا تم کہہ رہے ہو، لیکن وعدہ کرو اس کے بعد تمہارے آدمی کبھی اس کا تعاقب نہیں کریں گے۔ ناظر شاہ نے وہ آدمی اسے قتل کرنے کی جگہ اس پر نظر رکھنے کے لیے مختص کیے تھے۔ وہ جانتا تھا اگر مراد کو حورین کا اشال سے تعلق پتہ لگا تو وہ اسے درندوں کے آگے ڈال دے گا اور تب وہ موت کی بھیک مانگے گی، لیکن اشال کو یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اشال واقعی کوئی الٹی حرکت نہیں کرے گی تو اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لان میں لے گیا۔ اشال نے ویسا ہی کیا جیسا ناظر شاہ چاہتا تھا۔ وہ حورین کو بہنوں کی طرح چاہتی تھی اور کبھی اس کے لیے برا نہیں سوچ سکتی تھی۔ ناظر شاہ نے ثبوت کے طور پر ان کا نکاح نامہ بھی دکھایا تھا اور پولیس نے بھی اس کی بات مانتے ہوئے وہاں سے جانے میں جلدی دکھائی۔ یہ اس کی آخری امید تھی جو کہ وہاں سے جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے خود اپنے لیے گھڑا کھودا تھا۔ اسے اب جو بھی کرنا تھا خود ہی کرنا تھا، اپنی آزادی کے لیے خود جدوجہد کرنی ہوگی۔ غصے سے جلتی وہ اندر چلی گئی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ان پولیس والوں کو جاتے ہوئے روک لے گی اور سب سچ بتا دے گی۔ اسے کسی طرح سے ناظر شاہ سے چابیاں حاصل کرنی ہوں گی، وہ بھی اس کے پیچھے مزید بھڑکانے کے لیے آ گیا۔ اشال نے اسے قہر آلودہ نظروں سے دیکھا۔ اگر وہ بس نگاہوں سے مار سکتی تو یقیناً وہ اس وقت تڑپ رہا ہوتا۔ مجھے تم سے نفرت ہے ناظر شاہ، بے پناہ نفرت۔ اپنے جذبات کو خفیہ رکھنے کی اس نے کوئی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ناظر شاہ چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے پناہ نفرت اور بے پناہ محبت ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نفرت محبت میں بدل جائے۔ اس کی بات اشال کو مزید غصہ دلانے میں کامیاب رہی تھی۔ تم دیکھ لوں گی میں تمہیں، میں جان سے مار دوں گی تم کو، وہ اس کی طرف انگلی اٹھائے ایک ایک لفظ دانت کچلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ناظر شاہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا جسے اشال نے چھڑانے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ اوہ، تو ایسا کہو نا کہ تم میرے ساتھ فزیکل ہونا چاہتی ہو، ہنسی دباتے ہوئے کہا گیا۔ کیا؟ اشال کے چہرے پر اب ایک رنگ آ اور ایک جا رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم اچھے سے سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ اب ناظر شاہ کے ہر ایک بڑھتے قدم پر 2 قدم پیچھے اٹھا رہی تھی۔ دور رہو مجھ سے۔ غصہ کب ختم ہوا اور آنسو کب آنکھوں میں اترے اسے خود پتہ نہیں لگا تھا۔ پھر سے یہ موٹے موٹے آنسو۔ وہ اشال کہاں گئی جو مجھ سے پہلی بار یونیورسٹی کے باہر ٹکرائی تھی؟ دیکھو ناظر شاہ، تم نے جو کہا میں نے وہ کیا، اب بس کرو یہ سب۔ اپنے پیچھے راستہ روکتی دیوار کو دیکھ کر ایک دم اس نے بات بدلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اترا خوف ناظر شاہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج تمہیں مزید کچھ نہیں کہوں گا، اگر تم مجھے دوبارہ آپ کہہ کر بلاؤ تو۔ مجھے تمہارا یہ تم کہہ کر بلانا پسند نہیں آیا۔ اشال نے تو غور ہی نہیں کیا تھا کہ کب آپ سے وہ تم پر آئی تھی۔ تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ تمہیں برا نہیں لگا؟ ہاں بولو۔ اسے ایک بار پھر سے غصہ آیا تھا۔ دوبارہ تم پکارے جانے پر اس بار اس نے اشال کو غصے سے دیکھا۔ شاید تم سمجھی نہیں میری بات۔ ایک قدم سے اس نے اشال اور اپنے درمیان کا فاصلہ مٹایا تھا۔ اسے اپنے اتنا قریب پا کر اس کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم، میرا مطلب آپ جیسا کہو گے۔
خشک ہوتے حلق سے اس نے جلدی سے کہا۔ ناظر شاہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے لبوں کے قریب کیا اور اس کی ہتھیلی کو چوم لیا۔ اشال کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا اور اشال کتنی ہی دیر تک وہاں کھڑی اپنی سانسوں کو درست کرتی رہی۔ وہ اب اس کے آنے جانے پر کافی دھیان رکھنے لگی تھی، کون سی چیز کہاں پر ہے اسے بھی دیکھنے لگی تھی۔ ناظر شاہ اس کی چور نگاہوں کو آرام سے پڑھ لیتا، لیکن کبھی اشال کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ناظر شاہ واقعی کسی پر یقین نہیں کرتا تھا اور اپنا کھانا خود بنا کر کھاتا تھا۔ اشال اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس کی مدد کرنے لگی۔ وہ اب اشال کو کچھ وقت لان میں ٹہلنے دیتا تھا، لیکن اس پر ہر وقت نظر کڑی رکھتا تھا۔ لیکن اشال کسی طرح اس سے نظریں بچا کر ایک درمیانہ پتھر اندرونی دروازے کے پیچھے چھپانے میں کامیاب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ناظر شاہ اسے لے کر گھر کے اندر چلا گیا۔ اشال کو اب اس کے سونے کا انتظار تھا۔ ناظر شاہ چونکہ اس کے ساتھ والے کمرے میں رہ رہا تھا، اس لیے وہ دبے پاؤں سیڑھیاں اترتی اس چھپائے ہوئے پتھر کے پاس چلی گئی۔ پتھر اٹھا کر وہ واپس سیڑھیوں کی طرف آ رہی تھی جب کچھ سوچ کر کچن میں چلی گئی۔ اب اس کے ایک ہاتھ میں پتھر اور دوسرے میں چھری تھی۔ دھیرے دھیرے دبے پاؤں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اشال کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی، سانسیں قابو میں کرتی دروازے کو کھولنے لگی۔ قسمت سے وہ لاک نہیں تھا، وہ بستر میں لیٹا سو رہا تھا۔ اشال کو لگا وہ ابھی اٹھ کر اسے پکڑ لے گا۔ اپنی کامتی ہوئی ٹانگوں سے وہ کمرے میں داخل ہوئی اور اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کا موبائل اور چابیاں سائڈ ٹیبل پر پڑی تھیں۔ وہ خوش ہوتی خاموشی سے اس کی طرف بڑھنے لگی اور بیچ راستے ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگی، پھر دوبارہ قدم اٹھانے لگی۔ سائڈ ٹیبل پر چھری رکھ کے جیسے چابیاں اٹھا لیں۔ اسے اب جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ جیسے ہی پلٹی، کسی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اشال اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے لڑکھڑا کر کھینچنے والے پہ جا گری۔ ناظر شاہ نے اس کا ہاتھ گھما کر اس سے پتھر چھین لیا اور دروازے کی طرف پھینک دیا۔ اشال کے ساتھ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، پر اب وہ ناظر شاہ کی جگہ اوندھے منہ بیڈ پر تھی اور ناظر شاہ اس کے اوپر اسے اٹھنے سے روک رکھا تھا۔ وہ اس کی سانسیں اپنے کان کے پاس محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے چھری اٹھانی چاہی، پر اس کا بازو بھی ناظر شاہ کے قابو میں تھا۔ نہیں میری جان، اس سے کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ ناظر شاہ نے اپنے بیڈ پر پڑی ہوئی شرٹ اٹھائی اور اس کے ہاتھ باندھنے شروع کیے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ تمہارے خطرناک ارادے دیکھ کر بھی چھوڑ دوں؟ وہ اس کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اشال کو پتھر چھپاتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا، لیکن جس بات پر اسے غصہ آیا وہ یہ کہ اشال نے بھی اپنے باپ کی طرح اس وقت حملہ کیا جب وہ سو رہا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب وہ گہری نیند میں نہیں سوتا تھا۔ اشال کے ہاتھ باندھ کر وہ اس سے ہٹ گیا اور اسے بھی کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اشال۔ تو کیا لگا میں یہ سب سہتی رہوں گی؟ کبھی نہیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور تمہیں جیل پہنچا کر چھوڑوں گی۔ اور کھولو مجھے، چھوڑو۔ وہ خود کو اس کے دور کرنا چاہتی تھی اور غصے میں چلا رہی تھی۔ ناظر شاہ نے بنا کچھ کہے اشال کے گلے میں لپٹا دوپٹہ اتارنا شروع کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اس نے اشال کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ تمہیں سبق سکھا رہا ہوں کہ ناظر شاہ پر حملے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اشال کی سوچ کے برعکس اس نے جھک کر اشال کا ایک پاؤں پکڑا اور دوپٹے کا ایک سرا اس کی پنڈلی پر باندھ دیا۔ اشال دوبارہ توازن کھو کر اوندھے منہ بیڈ پر پڑی چیخ رہی تھی۔ ناظر شاہ نے اسے دوبارہ کھڑا کیا اور اس کا دوپٹہ بیڈ کے اوپر لگے بیم سے اچھال کر دوسرے سرے کا ایک پھندا بنا لیا۔ بیم کے اوپر سے دوپٹہ گزارنے سے اشال کو اپنی ٹانگ مچھلی کی طرح فولڈ کرنی پڑی۔ اب وہ صرف ایک ٹانگ پہ کھڑی تھی۔ اس سے ناظر شاہ کے ارادے پر خوف آ رہا تھا۔ دوسرے سرے سے بنائے پھندے کو اس نے اشال کا سر پکڑ کر زبردستی اس کے گلے میں ڈال دیا اور پھر اسے کس دیا۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کر اب وہ اپنی کاریگری دیکھ رہا تھا۔ اشال ایک پاؤں پہ کھڑی تھی، اس کا ایک پاؤں پیچھے کو فولڈ تھا جو کہ اس کے دوپٹے سے بندھا تھا، دوسرا سرا پندے کا کام کر رہا تھا۔ بیم کے اوپر سے گزارنے سے اس نے ایک سی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اگر وہ اپنا بندھا پاؤں ذرا بھی نیچے کرتی تو وہ پھندا اس کا گلا گھونٹ دیتا، اور اگر وہ توازن کھو کر لڑکھڑا جاتی تو یقیناً اپنے ہی دوپٹے سے گلا گھٹنے سے مر جاتی۔
اس کی حالت قابل رحم تھی، ہاتھ کمر پر بندھے تھے، اس کا ذرا سا ہلنا بھی جان لیوا تھا۔ ناظر شاہ پلیز ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گی پلیز۔ اپنے آنسو پیتی وہ اس سے مخاطب کر رہی تھی۔ وہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، پلیز مجھے کھول دو۔ اس نے کبھی یوگا یا ایکسرسائز نہیں کی تھی اور اس کی ٹانگ کانپنے لگی تھی، اسے لگا وہ کسی بھی وقت گر جائے گی۔ ناظر شاہ پلیز ایسا ظلم نہ کرو پلیز۔ وہ اشال کی پرواہ کیے بغیر اسے وہاں چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر اشال کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور وہ رونے لگی۔ نہیں، مجھے یہاں ایسے مت چھوڑ کے جاؤ، پلیز واپس آؤ، میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی پلیز۔ ناظر شاہ نے اس کی چیخوں کو دروازہ بند کر کے دبا دیا اور خود اس سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اشال کو اس طرح چھوڑ کر زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، اس کا طریقہ جان لیوا تھا، لیکن اشال کی ہمت توڑنا لازمی تھی کیونکہ وہ جس جگہ کو قید خانہ سمجھ رہی تھی وہ دیواریں اصل میں اس کی حفاظت کے لیے تھیں۔ وہ اشال کے رونے کی آواز سن سکتا تھا، وہ بار بار اسے پکار رہی تھی۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر ناظر شاہ کو دکھ ہوتا تھا، لیکن پھر اسے یاد آ جاتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اشال کو لگ رہا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ بری طرح تھک چکی تھی اور 2 بار لڑکھڑائی تھی۔ وہ پھندا اس کے گلے میں مزید تنگ ہو چکا تھا، اس کے گلے میں شدید درد تھی اور آکسیجن پوری نہ ملنے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ خود پر قابو کھو رہی تھی۔ ناظر شاہ کو جیسے ہی اس کی آواز سنائی دینا بند ہوئی وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اشال میں اس کی سوچ سے زیادہ قوت برداشت تھی۔ وہ آدھے گھنٹے اسی حالت میں رہنے کے بعد اب اس پھندے سے جھول رہی تھی اور شاید اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اشال کو تھام لیا اور اسے اس پھندے سے آزاد کیا، لیکن وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ ناظر شاہ نے زندگی کو ایک بار پھر اپنے ہاتھوں سے پھسلتا محسوس کیا۔ یہ احساس اس نے کئی سالوں بعد محسوس کیا تھا۔ اسے لگا کہ اشال نہیں بلکہ وہ مر رہا ہے۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ اشال، ہوش میں آؤ، اشال، اشال۔ اشال زندہ تھی لیکن اس کی نبض بہت آہستہ چل رہی تھی۔ وہ اسے مصنوعی سانس دینے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے اشال کے ٹھنڈے پڑتے بدن میں جنبش محسوس کی۔ ناظر شاہ کی آنکھوں میں شکر کے آنسو اترنے لگے۔ وہ اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا جسے قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اشال کی سانسیں اب متواتر ہونے لگی تھی لیکن وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ اس کے سامنے وہ ہار گیا تھا۔ اپنا سر تھامے وہ زور زور سے رونے لگا۔ نہیں، وہ پری سے اتنی بڑی خیانت کیسے کر سکتا تھا؟ اشال کو جب ہوش آیا تو صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پردے سے ہوتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر موجود تھی۔ اسے آخری بات جو یاد آئی اسے اشال ایک دم کپ کپائی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اگلا دن نہیں دیکھ سکے گی۔ اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ناظر شاہ سامنے صوفے پر نیم دراز تھا، شاید وہ سو رہا تھا۔ کل رات وہ اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ اشال کو جیسے ہی یاد آیا وہ کروٹ بدل کر رہ گئی۔ شاید وہ بعد میں اس کے پاس آیا تھا تبھی تو وہ زندہ تھی۔ نہ جانے وہ کس بات کی سزا بھگت رہی تھی۔ خود پر قابو پانے کے باوجود اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ تمہارا ونڈ پائپ ابھی زخمی ہے، رونے سے تمہیں اور تکلیف ہوگی۔ اس کی آواز سن کر وہ ایک دم ٹھٹکی تھی اور پھر اٹھ بیٹھی۔ تمہیں اس سے کیا؟ اشال کو بولنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی اور وہ اپنی آواز بھی پہچان نہ پائی۔ ناظر شاہ صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھا اور اشال خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو اشال، کل جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا، لیکن تمہیں بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ تم فرار ہونے کی کوشش نہیں کرو گی۔ اشال کو اس پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا، لیکن ابھی وہ اس کی بات ماننے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی؟ بس اس لیے اس نے سر ہلا کر اکتفا کیا۔ ناظر شاہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا، اسے باہوں میں بھر کر اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سائڈ ٹیبل میں پین کلر موجود ہے، تم وہ پاؤڈر بنا کر کھا لینا کیونکہ ابھی تم کچھ نگل نہیں پاؤ گی۔ وہ اسے تنبیہ کرتے وہاں سے چلا گیا۔ حورین کو اشال کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ساری یونیورسٹی ہی اس کے بھاگ کر شادی کرنے کی بات جان چکی تھی۔ ایسی باتیں جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے خود سے باتیں جوڑ لی تھیں، لیکن حورین کو اس سب پر یقین نہیں تھا۔ وہ اشال کو جتنا جانتی تھی اس میں ہمیشہ اشال نے حالات کا مقابلہ ہی کیا تھا۔
اور پھر ناظر شاہ کو تو اشال بہت کم جانتی تھی۔ حورین اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ یہ سب اسی کا کیا ہوا ہے۔ وہ پہلی نظر میں ہی جان گئی تھی کہ ناظر شاہ ایک خطرناک انسان ہے۔ وہ اب خود کو قصوروار سمجھتی تھی۔ اسے اشال کو کھل کر خبردار کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس کے خلاف کہتی بھی کیا۔ اشال کے جانے کے بعد حورین کی زندگی مزید مشکلات سے بھر چکی تھی۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تنگ کرتے، رات میں خواب اور باقی کسر اس کے پاپا کال کر کے پوری کر دیتے۔ وہ پہلے ہی ایک سیمیسٹر میں میتھ میں فیل ہو چکی تھی، اب اگر دوبارہ ہوتا تو وہ ڈراپ ہو جاتی۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے اسے ریسیپشن سے اشال کے نام ایک خط ملا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس میں کیا ہے، لیکن اس نے وہ سنبھال کر رکھ لیا۔ ناظر شاہ اسے اب کسی بھی بات پر تنگ نہیں کرتا تھا اور اشال اس سے دوری بنائے رکھتی۔ آج تیسرے دن بھی اس کے گلے میں درد تھی، لیکن اب وہ ٹھوس غذا کھا سکتی تھی۔ ناظر شاہ کے دوست ڈاکٹر فراز نے آ کر اس کا معائنہ کیا تھا اور اسے دوائی دی تھی، لیکن اس سب میں جو بات اشال کے حق میں تھی وہ اس کا بدلا ہوا رویہ تھا، اور اسے اب اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا پھر سے کہنا۔ اس نے اونچی آواز سے کہا، میں نے کہا کہ تم یہاں بور ہوتی ہوگی، اس لیے اپنے اس دوست حورین کو یہاں ملنے بلا سکتی ہو۔ اشال کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ کوئی نیا طریقہ ہے مجھے تنگ کرنے کا؟ اس نے مشکوک لہجے میں کہا۔ حد ہے، ناظر شاہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اگر تمہیں نہیں ملنا تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا کہ مجھے نہیں ملنا؟ اشال اس موقع کو کسی صورت بھی ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی تھی۔ ہاں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ تم مجھ سے ہمارے بارے میں ذکر نہ کرو، کیونکہ میرے لوگ کبھی بھی اس لڑکی کی جان لے سکتے ہیں۔ پتہ ہے۔ اشال نے اس کی بات مکمل کی تھی۔ چلو اچھا ہے، اگر تم حالات سمجھنے لگی ہو تو میں کب اسے بلا سکتی ہوں؟ اشال سے اب بالکل صبر نہیں ہو رہا تھا۔ چاہے تو کل ہی بلا لو، میں تمہاری اس سے بات کروا دوں گا۔ وہ کیسے؟ تمہارا موبائل میرے پاس ہے اشال۔ اوہ، اس واقعے کے بعد سے اشال نے پہلی بار اس سے بات کی تھی اور ناظر شاہ اس زیادہ بولنے والی اشال کو مس کرنے لگا تھا، اس لیے اس سے بات کرنے کے لیے ابھی یہ بات دماغ میں آئی تھی۔ اسے آج رات مراد کے کام سے جانا تھا۔ ہاتھ ان کو اسلحے کا ٹرک بھیج رہا تھا۔ اشال کو یقین نہیں آ رہا تھا حورین واقعی اس سے ملنے آ رہی تھی۔ ناظر شاہ نے اپنی موجودگی میں اشال کی اس سے بات کروائی تھی اور حورین کو ایڈریس سمجھا دیا تھا۔ وہ حورین کو یہاں بلانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ خود بھی مجبور تھی۔ اس نے حورین کو اپنی دوائیاں لانے اور کچھ دوسرا سامان لانے کا کہہ دیا۔ رضا صاحب کے قتل کے بعد ڈاکٹر نے اسے ڈپریشن کی دوائیاں دی تھیں، جن میں نیند کی دوا بھی تھی۔ وہ اسے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ جب اشال نے کال پر حورین کو ملنے کا کہا تو حورین کا پہلا جواب تو انکار کا ہی تھا، لیکن اشال نے اس کی کئی بار مدد کی تھی، اس وجہ سے ہمت کر کے اس سے ملنے کو تیار ہو گئی۔ وہ اس شخص سے خوفزدہ تھی، لیکن اشال کو اس کی مدد کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ سارے راستے وہ زبان دانتوں تلے دباتی رہی کہ کہیں ٹیکسی ڈرائیور کو واپس چلنے کا نہ کہہ دے۔ اپنے ہاتھوں کو زور سے بند کر رکھا تھا، جس سے ناخن اس کی ہتھیلی پر زخم کر چکے تھے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا اور نہ ہی آخری بار ہوتا۔ وہ اشال کے کچھ کپڑے اور دوسری خاص چیزیں بھی لائی تھی۔ اس کے علاوہ وہ خط بھی اس سب میں شامل تھا جو اشال کے لیے آیا تھا۔ حورین اب اس ولا نما گھر کے باہر کھڑی تھی۔ وہ وہاں کھڑی ایک بار پھر اپنے فیصلے پر غور کر رہی تھی جب ایک دم گیٹ کھل گیا۔ حورین خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دروازہ کھولے وہی شخص اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حورین نے ایک بچی کی طرح سر اور نظریں جھکا لیں۔ بلا شبہ سامنے کھڑی لڑکی حسن کی تعریف تھی، لیکن مہتاب کی طرح اس پر بھی داغ تھا، پر پھر بھی وہ 14ویں کے چاند کی طرح کشش رکھتی تھی۔ ناظر شاہ نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اسے وہ بہت عجیب لگی۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی اسے خطرے کی گھنٹی جیسی لگتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اشال نے اپنی دوائی اور کچھ کپڑے منگوائے ہیں۔ وہ چاہتا تو اسے سب نئے سرے سے لا دیتا، پر وہ اس کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے آگے بڑھ کر بیگ اٹھایا تو حورین کچھ قدم اور پیچھے ہو گئی۔ اس کی نظریں اور سر بدستور جھکا ہوا تھا۔ کالے گھنے بالوں نے اس کا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ ناظر شاہ اس سے اندر آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا اور وہ اسی انداز میں اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ اشال لاؤنج میں حورین کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک مسلسل چکر لگا رہی تھی۔ آج بہت کچھ غلط ہو سکتا تھا۔ حورین جیسے ہی اندر آئی، اشال اس کے پاس بھاگی چلی گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ آگے بڑھ کر وہ اسے گلے سے لگا
لگا لے۔ ان چند دنوں میں اس کی زندگی کتنی بدل گئی تھی، لیکن اپنے جذبے کو قابو میں رکھتی وہ حورین سے سلام کرنے لگی۔ حورین نے اشال کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اشال کو صحت مند دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ناظر شاہ بیگ اشال کے پاس رکھ کر ان سے کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ مقصد انہیں سپیس فراہم کرنا تھا، لیکن ان کی باتوں سے انجان ہونا نہیں۔ اشال نے حورین سے بہت کچھ پوچھا اور وہ اپنے مخصوص انداز میں جواب دیتی رہی۔ کیا تم میرے کپڑے اور دوائی بھی لائی ہو؟ میں نہیں جانتی تھی کون سی دوائی، اس لیے آپ کا میڈیکل باکس ہی لے آئی۔ اوہ، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا۔ اشال کو اپنا پلان اب مکمل ہوتے دکھ رہا تھا۔ اشال اسے کسی بات سے آگاہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کوئی خاص بات نہ کی۔ شاید اس بات کا علم حورین کو بھی تھا، کیونکہ اس نے ناظر شاہ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ حورین کو واپس جانا تھا، اسی لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اشال اسے کچھ دیر اور روکنا چاہتی تھی، پر اس کا جانا ہی بہتر تھا۔ اور اشال، آپ کے لیے ایک لیٹر آیا تھا۔ واپس جاتی حورین ایک دم پلٹ کر بولی اور اپنے چھوٹے سے پرس سے لیٹر نکال کر اشال کو تھمانے لگی۔ لیٹر لفظ پر ناظر شاہ نے فوراً مڑ کر دیکھا تھا اور اشال نے بھی ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ ناظر شاہ کی نظر اشال کے ہاتھ میں پکڑے لیٹر پر تھی۔ شاید میرا رزلٹ ہے، اشال نے معاملہ سنبھالنا چاہا۔ نہیں، حورین کچھ بولنا چاہتی تھی، پر اشال کا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ جی میں اب چلتی ہوں، میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر میں انجان لوگ پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے مسلسل لیٹر پر نگاہ رکھتے ہوئے حورین کے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی وہ اندرونی گیٹ سے نکلا اور سامنے کی طرف دیکھنے لگا، اس نے لیٹر کا کور پھاڑ کر اسے کھولنا شروع کیا۔ جلدی میں اس سے تھوڑا سا لیٹر بھی پھٹ گیا، پر وہ ناظر شاہ کے آنے سے پہلے وہ پڑھ لینا چاہتی تھی۔ لیٹر پر صرف 2 لائنیں لکھی تھیں: عائش، جلد از جلد یہاں آنے کی کوشش کرو۔ دوسری لائن میں کسی جگہ کا ایڈریس تھا۔ عائش اسے بس اس کی ماما کہتی تھی اور لکھائی بھی انہی کی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کی ماما ٹھیک ہیں۔ اس نے ایڈریس 2 سے 3 بار دہرایا تاکہ اسے یاد ہو جائے۔ ناظر شاہ تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اشال اسے دیکھتے ہی لیٹر پھاڑنے لگی۔ کسی بھی حالت میں یہ ناظر شاہ کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے تھا۔ اس کے ارادے بھانپ کر وہ اشال کی طرف لپکا۔ اشال اس کاغذ کے ٹکڑے کرتی اپنے کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ ابھی وہ سیڑھیوں پر ہی تھی جب ناظر شاہ نے اسے پکڑ لیا۔ اشال چیخ مارتی اس کے ہاتھ پر زور سے کاٹ کر دوبارہ بھاگی۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی واش روم کی طرف بھاگی تاکہ وہ ٹکڑے بہا دے۔ ناظر شاہ نے اسے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ وہ اس کی پکڑ میں اچھلتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم یہ مجھے دے دو اشال، ناظر شاہ نے گھراتے ہوئے کہا۔ نہیں دوں گی۔ ناظر شاہ اس کے ہاتھوں سے وہ پھٹا ہوا کاغذ چھین رہا تھا، لیکن وہ جنگلی بلی کی طرح اسے نوچنے لگی۔ نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ ناظر شاہ نے اس کے ناخنوں کی پرواہ کیے بغیر اس سے کچھ ٹکڑے چھین کر پینٹ کی پاکٹ میں ڈال لیے اور باقی ٹکڑے بھی چھیننے لگا۔ اشال نے اسے روکنے کے لیے ناظر شاہ کے رخسار کو نوچ ڈالا۔ اس کے رخسار سے خون بہنے لگا اور اشال کا ایک ناخن اس کی آنکھ میں لگا، جس سے وہ تڑپ کر پیچھے ہوا۔ اشال موقع کا فائدہ اٹھا کر واش روم کی طرف بھاگی اور باقی ٹکڑے پانی میں بہا دیے۔ جب وہ باہر آئی تو وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اشال کو اپنا فیوچر کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر اس کا کوئی فیوچر تھا تو کیوں کیا تم نے یہ؟ کس کے لیے؟ اس عورت کے لیے جو تمہیں اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئی۔ وہ اتنا اندازہ تو کر ہی چکا تھا کہ وہ عالیہ کی طرف سے تھا۔ اشال کو اس کی بات پر غصہ آیا، کیونکہ آپ نے انہیں مجبور کیا، وہ اپنی جان بچانے پر مجبور تھیں۔ اشال بھی اسی کے انداز میں چلائی، تمہاری ماں اور باپ یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ جانتی ہو تمہارا باپ کون تھا؟ وہ قاتل تھا، ریپسٹ تھا، لڑکیوں کو بیچتا تھا۔ ناظر شاہ کے لیے اپنا غصہ قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اشال کو یہ بات بالکل برداشت نہ ہوئی، اس لیے حلق کے بل چلائی، تم جھوٹے گھٹیا انسان، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اپنے باپ کے بارے میں ایسی باتیں سن کر وہ تلملا اٹھی تھی۔